ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 4 کام کرنے کو ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور اس کے مفہوم اور مطلب کو بھی ذہن میں رکھ کے پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوا اللہ تعالیٰ کے۔ اب معبود بھی عربی کا لفظ ہے، ہمیں کیا پتہ معبود۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں الہ سوا اللہ تعالیٰ کے۔ الہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ تھوڑی اور ہمت کر کے اس کا معنی کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ عبادت بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہ صرف کلمہ پڑھنا ہوتا نا ایسے جیسے آج کے کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مشرکین مکہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کو الہ کا بھی پتہ تھا، معبود کا بھی پتہ تھا معنی کا، اور عبادت کا بھی پتہ تھا، لیکن یہ بھی موضوع ہے۔ دوسرا عمل میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا استغفار کا۔ اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ آپ نے دوسرا کام بتایا استغفار۔ کل بھی بتایا تھا، ایک ہے استغفار، ایک ہے استغفر اللہ، دونوں میں فرق ہے۔ اگر کسی کو ترغیب دینی ہے تو اس وقت کہنا ہے بھائی استغفار کرو، استغفار پڑھو، اور جب پڑھنا ہے تو اس وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حمزہ کے زبر کے ساتھ۔ تفسیر روح البیان در منصور اور دیگر مفسرین اور محدثین جامع الحدیث والے نے بھی نقل کیا ہے، یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا۔ دنیا کائنات میں کوئی چیز نہیں بنی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سیارے، نہ ستارے، نہ سورج، نہ چاند، نہ فرشتے۔ آدم علیہ السلام، پھر انسان تو اور بعد میں ہے۔ کچھ بھی اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ پھر قال لہ، اس کو کہا، اس کے لیے کہا اکتب ما ہوا قائم الی یوم القیامہ، لکھ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے قلم۔ ہمارے ایک استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حدیث کا مطلب بتاتے ہوئے فرمایا کہ قلم بھی اللہ کا تھا، قلم بھی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ خیر، قلم پیدا ہوا، قلم کو کہا گیا لکھ اکتب، لکھ۔ اس قلم نے جو سب سے پہلی چیز لکھی، اول ما کتب بالقلم، اول ما کتب بالقلم، سب سے پہلے جو قلم نے اپنے حرکت میں آیا اور لکھنا شروع کیا، وہ کیا لکھا تھا؟ انی انا التواب اتوب علی من تاب۔ معنی سمجھ گئے، اس لیے پھر میں معنی کرتا ہوں، پھر آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ پہلے بھی کہیں گے سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے پہلے قلم نے جو حرکت دی، اس کی نب سے پہلا جو جملہ لکھا، اس نے یہ لکھا کہ میرا اللہ، اور قلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے انی انا التواب اتوب علی من تاب، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں جو میری طرف رجوع کرے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کائنات میں یہ چیز قلم وجود میں آیا اور اس نے یہ لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اس وقت سے اس نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں رحم
کرے تو انسانیت کا وجود میں آنا ہی اللہ کی بہت بڑی بخشش کا وعدہ اور اعلان اور دلالت ہے، علامت ہے، علامت ہے کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں رحمت خدا بہانہ میں جو یہ اللہ تو بخشنے کا بہانہ۔ اب دیکھو سال میں ایک مہینہ مبارک مہینہ دے دیا، فرمایا 11 مہینے جیسے گزرے، اب آ جاؤ اللہ کے دروازے پہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو، اللہ بخشنے کے لیے آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف فرماتے، غزوہ کہتے ہیں اسی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بنفس نفیس خود موجود ہوں، جس جہاد کے لشکر میں آپ ساتھ گئے اور اس جہاد میں آپ بنفس نفیس شرکت فرمائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں۔ ایک غزوہ میں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، ابھی چلنا شروع کیا تھوڑا تھوڑا، تو وہ عورت اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے سرگردان کر رہی ہے۔ اس عمر کا جو بچہ ملتا ہے پیچھے سے اس کو دیکھتی ہے تو بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، شاید میرا بچہ، اس کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے وہ اور ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اور ہے۔ اسی طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں دیکھو، صحابہ یہ مطلب دیکھ رہی ہیں، اتفاق سے تھوڑے وقت کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس کا بچہ مل گیا۔ اب اس نے جو سینے سے لگایا، رخسار چوم رہی ہے، پیشانی چوم رہی ہے، ہاتھ چوم رہی ہے، اس کے وجود کو چوم رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، خوشی کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں ڈالے گی۔ تھوڑا سا میں اپنے انداز میں سمجھا تو آپ تو دور کی بات ہے، دھوپ میں نہ جانے دیں، ابھی دھوپیں شروع ہو گئی ہے نا خان صاحب، جانے دیتے ہو؟ خاص کر محمد عبداللہ خان ہو تو ہاں جی اکلوتا بھی ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو بچے کو تو دھوپ میں جانے دیں، آگ تو دور کی بات ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آگ میں ڈالے گا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ منہا، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے والے نے کہا آ کر تو دیکھ، اللہ کے گھر میں آ کر تو دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ندامت کے اشک بہا کر تو دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔ اکلوتا ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ، 6 دفعہ نافرمانی کرے ماں باپ کی تو پھر چوتھی 5ویں دفعہ وہ بھی ڈانٹ پلاتی ہے، تو نے کل بھی کیا تھا، پرسوں بھی کیا تھا، پہلے بھی کیا تھا، یہ کیا ہے، تو 20 سال نہیں، سینکڑوں سال کیوں نہ گزر گئے اللہ کی نافرمانی گزرتے ہوئے، جب وہ توبہ کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کو تانا بھی نہیں دیتا، تانا دیے بغیر معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تانا دیے بغیر معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے قلم، اور اس نے کیا بتایا، آ جاؤ، آپ کہیں گے تو یہ سب سے پہلا نظام ہے، اس کے بعد نظام بدلتے ہیں، میں جلدی جلدی تھوڑا سا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا اصول اور شریعت کا قانون تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور اللہ خود وظیفہ بتا رہا ہے، اللہ خود وظیفہ بتا رہا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت قحط سالی ہے، توجہ ہے، تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، کہو انشاءاللہ۔ آج اتوار ہے، تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے گا، درس سے گزارا چل جائے گا۔ ایک آدمی آنے کا قحط سالی ہے، فرمایا استغفار کرو، ٹھیک چلا گیا، مجمع سے لگا ہوا تھا، کچھ آدمی اور ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے فقر و فاقے کا، غربت کا تذکرہ کیا، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے اپنے باپ کی پریشانی پیش کی، باپ اور اس کے پانی کا پرابلم پیش کیا، تو فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کرے، اولاد کا کوئی طریقہ بتائے، کوئی وجہ بتائے، فرمایا استغفار کرو۔ تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک ساتھی بول پڑا، انہوں نے کہا حضرت مرض مختلف ہیں، دوا ایک ہے،
سبحان اللہ. بیماریاں مختلف ہیں، نسخہ ایک ہے. کوئی ایک ڈبی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں لگا گئی، نسخہ ایک ہی بتائے جا رہے ہیں. حسن بصری کا جواب سنیے. حسن بصری نے فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وظیفہ بتایا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا ہے؟ وہ نوح علیہ السلام نقل کر رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام کی گفتگو اللہ نے جو نقل کی ہے دراصل کس کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. فقلت کہا نوح علیہ السلام نے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بخشش طلب کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشیں برسا دے. سبحان اللہ. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مال اور اولاد کے ساتھ. مدد کرے گا تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ، پیچھے دادا نے کہا باپ نہریں وغیرہ پانی کی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کر دے گا تمہارے لیے باغات اور چلا دے گا تمہارے لیے نہریں. تو حسن بصری کا فرمایا یہ وظیفہ میرا نہیں ہے، اللہ کا بتایا ہوا. ہاں جی. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ استغفار کے فوائدوں میں سے یہ فائدے بھی. آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشرکین مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزار رہے ہیں، مدنی زندگی میں بھی چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ قرآن میرے سامنے ہے، پہنچ بھی گیا ہوں. یہ سورت انفال ہے، انفال کی آیت نمبر 33 ہے. کیا کہیں گے؟ 33. ہاں جی. فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نہیں ہے اللہ یہ کہ عذاب دے ان کو وانت فیہم، تسی بھی انہاں میں چلو. نہیں سمجھ؟ آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا وجود بھی ان میں موجود ہو اور اللہ عذاب دے؟ نہیں، ایسا نہیں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ چلے گئے، پھر بھی عذاب نہیں آیا. جنگ بدر میں مارے گئے، 70 مارے گئے، اس میں عذاب تو نہیں آیا، سب تو ہلاک نہیں ہوئے. تو اب یہ چلے گئے پھر بھی عذاب نہیں آیا. اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میرے پیغمبر، آپ کا اللہ ان کو اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ وہ استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. مشرک ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، استغفار وہ کر رہے ہیں تو دنیا کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. آپ جیسے موحد اور مومن آدمی استغفار کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرمایا یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. اب آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو کثرت سے کرتا ہے، استغفار کا التزام کرتا ہے، استغفار کو لازم پکڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا کرتے ہیں. ہر امیر غریب، چھوٹا بڑا، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا ان پڑھ، مالدار غریب، جتنے بھی دنیا کے قسم کے لوگ بنتے ہیں، سب کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. آپ سے فرمایا جو انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا انعام کیا دیتا ہے؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کو نکالتا ہے. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ اس کا ہر غم دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ہر غم دور کرتا ہے استغفار کی برکت ہے. اور تیسری چیز تو سبحان اللہ، آپ سنیے، یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. 24 گھنٹے ہماری محنت بھی اسی پہ لگ رہی ہے. ہمارا کچھ معاملہ وہ کہتے ہیں نا گنگا جی اونچا گئے نا الٹی بہتی ہے. ہم بھی کچھ الٹے ہو چکے ہیں. جو کام اللہ کا ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آج تو مولوی صاحب
یہ فائدے ہیں. دیکھو ہدایت بقدر محنت اور رزق بقدر مشقت. توجہ نہیں ہے بس مولوی صاحب کو صرف بولی رکھتا ہے چھوڑ رہے ہیں. ہدایت کیسے ملتی ہے, کتنی ملتی ہے؟ ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے بقدر مشقت رکھا ہے. جتنی آدمی ہدایت پہ محنت کرے گا اتنی اس کے پاس ہدایت آتی چلی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھا نہیں سنا ہوگا, ایک سکھ کا بیٹا ہے, اللہ نے اس کے قرآن کی تفسیر کا کام لے لیا. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ سندھی, احمد علی لاہوری. ہاں جی, یہ کون ہے؟ اللہ نے قرآن کی تفسیر کا کام لے لیا, دین کا کام لے لیا. یہ ہدایت دین بقدر مشقت اور رزق بقدر مقدر. رزق جو لکھا ہوا ہے وہی ملے گا. ہم نے دنیا پہ تو محنت شروع کر دی, ہاں جی دنیا پہ محنت کیے جا رہے ہیں اور دین پہ یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. جی مولوی صاحب وہ مسجد کا چند بھی گل یاد آ گئی ہے. آج تک آپ کی مسجد کی بات نہیں کر رہا, سامنے وہ بھی ہو رہا ہے تاکہ یہ بھی نہ ہو. مساجد میں اجتماعی بات کر رہا ہوں, 10 کے نوٹ آتے ہیں. کتنے؟ 10 کے نوٹ ابھی مسجد میں ڈالے جاتے ہیں. ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, آپ کا بچہ 10 روپے لیتا ہے؟ نواسا 10 روپے لیتا ہے؟ پوتا 10 روپے لیتا ہے؟ اور مسجد میں اللہ کا 10 روپے لے گا. اور مولوی صاحب وہ حدیث سے پڑھ رکھیے, سن رکھیے نا, لن ینال اللہ, ہاں جی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مالوں کو دیکھتا ہے نہ شکلوں کو دیکھتا ہے, ولکن ینال, اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے. یہی دل کبھی دوست کے سامنے بھی رکھ دو نا, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو بہرحال تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے ہدایت ایمان اعمال صالحہ پہ. تو فرمایا تیسری چیز کیا بتائی ہے؟ پہلی چیز جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکالے گا. ومن کل ہم فرجا, اللہ اس کا ہر غم دور کرے گا. کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے. اور تیسری چیز فرمائی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے. تو میرے آقا علیہ السلام نے مبارک مہینے میں 2 اعمال بتائے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, جس سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, جس سے اللہ محبت اور پسند کرتا ہے. وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار ہے. اور دوسری 2 چیزوں کا بھی تذکرہ کر دوں, آئندہ درس میں آئے گی. اور تیسری چیز اور چوتھی چیز اپنی ذات کے لیے, ایک جنت کی طلب ہے اور ایک جہنم سے نجات اور جہنم سے چھٹکارا اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں